الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں انسانوں اور جنوں میں سے بہت بڑی تعداد۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں ایسی کہ ان سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں ان سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے۔ فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے انسانوں اور جنوں سے بڑی تعداد پیدا کی ہے۔ جہنم میں جائیں گے جو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کر دیا تو وہ جہنم میں جانے میں مجبور ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ تعداد جو ہے یہ جہنم میں جائے گی، اور تقدیر میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے، تقدیر میں لکھے ہوئے ہونے سے بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ مجبور ہو گئے۔ تقدیر میں لکھنے سے مراد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اپنے اختیار سے صحیح راستے کو اختیار نہیں کریں گے، غلط راستے کو اختیار کریں گے، جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک استاد ہے، وہ اپنے شاگرد کے سرگرمیوں کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اور اس کا انجام اس کو معلوم ہے، تو وہ لکھ کر رکھ دیتا ہے کہ یہ لڑکا فیل ہوگا۔ اب اس کے لکھ دینے سے، اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر رہا ہوں، اس کے لکھ دینے سے وہ لڑکا مجبور نہیں ہو گیا۔ اس نے لکھا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا جو رخ ہے وقت ضائع کرنے کا اور جن چیزوں میں اس کی دلچسپیاں ہیں تو یہ کبھی بھی محنت نہیں کرے گا،
جب کبھی بھی محنت نہیں کرے گا تو نتیجے میں یہ فیل ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ علم تو ہے، ایک ذرے ذرے کا علم ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے آیا ہے، تو بے شمار جن اور انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، یعنی ہمیں علم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو ایک فطری صلاحیت ہے اس کو خراب کریں گے، نفس اور شیطان کے طریقے پر چلیں گے، اس کے سامنے مغلوب ہو جائیں گے، خواہشات کے پیچھے چلیں گے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے اور وقتی فائدوں کے پیچھے رہیں گے، قربانی نہیں دیں گے، تکلیف نہیں اٹھائیں گے دین کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، مشقت نہیں برداشت کریں گے، پریشانی نہیں اٹھائیں گے، تکلیف نہیں اٹھائیں گے۔ کون پابندی کرے جی نماز کی، کون پابندی کرے، بہت ساری چیزیں، مزے کرو اڑاؤ، چند روزہ زندگی ہے، بار بار تھوڑی زندگی ملتی ہے، اس کو عیش و عشرت میں گزاریں، جتنی زیادہ پر لطف ہو سکے، جتنی زیادہ لذت اٹھا سکے، یہ شوق ہوگا۔ بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، لذیذ سے لذیذ زندگی بنانے کی فکر، کس معنی میں؟ اپنے نفس کی خواہش پوری کر کے لذیذ بنانے کی کوشش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی روحوں اور ایسی چیزوں کے معلوم ہے کہ یہ کس طرف جائیں گے، تو یہ فرمایا، اور پھر ان کی علامت بتائی کہ جن کو جہنم کے لیے، جو لوگ جہنم کے لیے گویا پیدا ہو گئے، ان کا انجام جہنم ہے، گویا بدبختی ان پر سوار ہے، جہنم کے لیے پیدا ہو گئے، یعنی ان کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بدبختی ان پر سوار ہوگی، یہ ایسی زندگی گزاریں گے جو جہنم کی طرف سے جانے والی ہے۔ تو ان کی کچھ علامات بتائیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان دلوں سے سمجھتے نہیں۔ دل سے سمجھنا، دل اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے دیا، دل سے جو سمجھنا ہے نا وہ دماغ سے سمجھنے سے ذرا مختلف۔ دماغ تو خشک، دل اور دماغ کا کنیکشن ہوتا ہے، کوئی الگ الگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا زبردست سسٹم ہے نا، ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ بس یہ ہے کہ دل میں ایک، دل کے ساتھ سمجھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس میں ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، جوش بھی ہوگا، اور عقل سے، دماغ سے سمجھنا یا سوچنے کا مطلب ہے کہ ایسے بالکل ٹھنڈا ہو کر کے کسی چیز کو بالکل خالص، کوئی جذبہ نہیں اس میں، کوئی جذباتی لگاؤ نہیں۔ تو ایمان، تصدیق، اللہ تعالیٰ، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل سے سمجھنا، اس میں ایک جذبہ بھی چاہیے، صرف یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بس ایسی فلسفیانہ خشک طریقے سے نہیں، یعنی جس کو صحیح سمجھے تو پھر اس پر عمل پر تیار، یہ دل سے سمجھنا ہوتا ہے۔ فرمایا ان کے پاس دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے پاس کان ہیں، آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں، ان سے سنتے نہیں ہیں، یہ جانوروں چوپایوں کی طرح ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کان بھی ان کے پاس ہیں، ان سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس دل ہیں، ان سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں، ان سے سنتے نہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟
کہ دیکھیں ایک سمجھنا، دیکھنا اور سننا کا ایک درجہ انسانوں کا ہے، عقل جن کو اللہ نے دی ہے، اور ایک درجہ ہوتا ہے حیوانوں کا۔ حیوان بھی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس میں بھی ہیں، تینوں چیزیں انسان میں بھی ہیں، لیکن کیا وہ انسان کی طرح سمجھتا ہے، یا انسان کی طرح دیکھتا ہے، یا انسان کی طرح سوچتا ہے، سنتا ہے؟ نہیں، بالکل واضح ہے۔ تو کسی جانور کو، چوپائے کو کوئی کہے کہ بھائی یہ نہیں سنتا، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے کان میں آواز نہیں آتی؟ آواز تو آتی ہے۔ یہ سننے کا جو مقصد ہے نا، وہ یہ نہیں سمجھتا۔ اور یا اس کو کہیں کہ یہ نہیں سمجھتا، تو سمجھنے کا مطلب وہ اپنے فائدے کی چیز تو سمجھتا ہے، لیکن جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ اس کے بس کا کام نہیں۔ یہ نہیں دیکھتا، تو انسان کے دیکھنے کی طرح وہ نہیں دیکھتا۔ اس کے سامنے کتاب رکھ دو تو کتاب ہے یا پتھر ہے یا دیوار ہے، اس کے وہ دیکھ تو رہا ہے لیکن برابر ہے، دیکھنا نہ دیکھنا دونوں برابر۔ تو گویا اس کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر۔ تو خلاصہ کیا نکلا ہے؟ دیکھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے جو اصل مقصد ہے کہ چیزوں کی حقیقت کو پہچاننا، کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا اور انجام کو جاننا، ہر چیز کا کوئی رزلٹ سمجھنا، یہ ہے مقصد دیکھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے۔ پورا پورا دیکھنا، پورا پورا سمجھنا، پورا پورا سننا، یہ ہے۔ انسان آواز سنے گا تو پتہ چل جائے گا انسان کی ہے، جانور کی ہے، جانور تو کون سا جانور ہے، مجھے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نتیجے تک، انجام تک بات وہ سمجھے گا۔ یہ نہیں کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، پیچھے شیر دھاڑ رہا ہے، اس کو پرواہ نہ ہو، کسی دشمن کی آواز سن رہا ہے، اس کو پرواہ نہ ہو، نہیں، سنتے ہی اس کے نتیجے، اس کے انجام، اس کے نفع نقصان تک اس کی عقل، اس کی دانائی اس کو لے جائے گی۔ اسی طرح دیکھنے میں بھی ہے کہ جو اس کے فائدے کی چیز ہے اس کو سمجھ جائے گا، فائدہ اٹھائے گا، اور جس طرح سے انسان فائدے نقصان کو دیکھ کر سمجھتا ہے، حیوان نہیں سمجھ سکتا۔ حیوان کی سمجھ محدود ہے، اس کا شعور محدود ہے۔ تو دیکھنے سے بھی مقصد یہ ہے کہ ویسے جانور کی طرح دیکھنا نہیں ہے۔ سننے سے وہی مطلب کہ جو چیز تمہارے کان میں پڑ رہی ہے اس کو پورے شعور سے سنے آدمی، یعنی اس سے فائدہ کہ مقصد کیا ہے اس کا، اور پھر نتیجہ اور رزلٹ اور انجام، اس کو آدمی سن کر کے سمجھے، دیکھ کر کے سمجھے۔ تو سمجھنے کا ان سب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ ہے، اگر کسی کا عقل، کسی کی سمجھ ایسی ہے، کسی کی نظر ایسی ہے اور کسی کے کان ایسے ہیں، تو وہ ان کانوں سے صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے۔ اور اگر نفع والی چیز کو وہ نفع بخش نہیں سمجھ رہا، نقصان والی چیز کو نقصان دہ نہیں سمجھ رہا، دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، تو دیکھنا نہ دیکھنا برابر، سننا نہ سننا برابر۔ اس لیے فرمایا کان تو ہیں، ان کے پاس دل ہیں، ان سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں، ان سے وہ سنتے نہیں۔ فرمایا کہ یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ پھر آگے فرمایا بل ہم اضل، چوپائے بھی نہیں، یہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے، اور ان سے زیادہ گمراہ، اور ان سے زیادہ ناسمجھ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کو تو کوئی حساب کتاب تو ہے نہیں چوپائے کا، اس کا جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے۔ تو وہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھتا تو اس کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہے۔ تو یہ اگر نہیں سمجھ رہے تو ان کا بہت بڑا نقصان ہے، تو یہ جانور سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے نا، اس سے زیادہ نقصان میں، اس سے زیادہ گمراہ ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا بزرگوں نے کہ جانوروں سے، چوپایوں سے بدتر کہا گیا ان لوگوں کو
جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت، دین کی دعوت، حکم جو احکام شریعت ہیں ان کو سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، توجہ کی کوشش نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو اللہ کے قرآن کو سن رہے ہیں، اللہ کے رسول کی جیسے وہ بات سنتے تھے اور سنی انسنی، اس پر اس طرح غور فکر مند انجام کو سوچنا، حساس ہو جانا، کسی چیز کی حقیقت کے پیچھے یہ شعور، یہ جذبہ پیدا جب نہیں ہو رہا تو پھر ایسے یہ سنا نہ سنا، دیکھنا نہ دیکھا برابر۔ دل ہے لیکن دل سے سمجھ نہیں رہے۔ تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جو ان کو زندگی عطا کی گئی ہے، جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، وہ ساری استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اتنا تو جانتے ہیں کہ کوئی خالق مالک ہے، اکثریت جانتی ہے، لیکن پھر یہ کیوں سمجھ بیٹھے کہ جب خالق مالک ہے تو اس نے کوئی ہمیں پیدا کرنے سے اس کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی اس نے ہمیں ہدایت نہیں دی، کوئی اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی دستور، کوئی احکام نہیں دیے، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، گویا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اللہ کی طرف سوچ نہیں پیدا کر رہے۔ تو یہ ان جانوروں سے بدتر ہیں کہ جانور کو جو مالک کھلاتا پلاتا ہے، وہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کی مانتا ہے، اس کی سنتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو یہ تو جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ کہ اتنا کیوں نہیں سوچتے ہو کہ جس اللہ نے تمہیں اتنی چیزیں دی ہیں، خالق و مالک نے، تو اس نے کیوں دی ہیں؟ اس کو راضی کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس نے بھی ہمیں کوئی پیدا کرنے سے اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، وہ کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ اگر مسلمان ہو کر غفلت کر رہے ہیں تو پھر تو وہ ایک بات سمجھ ہی رہے ہیں کہ ظاہر ہم اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، وہ تو سامنے ظاہر سی بات ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان ہو، سب کو یہی خطاب ہے، جو اللہ کے احکام کی طرف، دین کی طرف، اپنے خدا کو پہچاننے کی طرف اور اس کی رضامندی کی طرف نہیں آتا، نہ کوشش کرتا ہے، نہ اس کو کوئی چاہت ہے، نہ شوق ہے، تو وہ سب گویا ایسے ہیں کہ دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ ہر انسان کو دنیا کی یہ جو نظام ہے وہ بھی اس کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے، وہ غور کرے تو وہ خود سمجھ جائے کہ اس کائنات کا خالق مالک ضرور ہے۔ اور انسانوں میں آج تو انبیاء کی دعوت تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہوئی ہے، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، ان کو پتہ تو ہے کہ کچھ لوگ ایک دنیا میں یہ پیغام بھی، یہ دعوت بھی، یہ فکر، یہ نظریہ بھی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے، ہمارے کتنے مسلمان ہیں ان کو تفصیلات معلوم نہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہندو ایک مذہب ہے، عیسائی مذہب کی تفصیلات کا علم نہیں، لیکن پتہ ہے دنیا میں ایک عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب کی تعلیمات کی تفصیل کا علم نہیں، لیکن پتہ ہے یہودی ایک مذہب ہے۔ اسی طرح اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو زیادہ جانتے ہیں چونکہ سب سے آخر میں آئے ہیں، اور اسلام نے تو پوری دنیا پر حکومت کی، اور اب بھی ایک حکومت نہیں، کئی حکومتیں، کئی ریاستیں ہیں۔ تو اس لیے یہ سب کچھ سننے دیکھنے کے باوجود جب جن لوگوں میں یہ فکر نہیں پیدا ہو رہی کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، اس حقیقت کو پہچانیں ہم دنیا میں کیوں آئے، آگے کیا ہونا ہے، انجام کو سوچیں، یہ صرف مرضی کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ان کو یہ نظر آتا ہے کہ عام جس کو کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، اور کیا بین الاقوامی سچائیاں بعض ایسی ہوتی ہیں، جیسے کاٹو، جیسے بوؤ گے بیجو گے ویسے کاٹو گے، ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ برائی کا نتیجہ برائی، اچھائی کا نتیجہ اچھائی، جیسے تم کرو گے ویسے بھرو گے۔ یہ ایسی چیزیں کہاں سے پیدا ہوئیں گی؟ یہ سچائیاں موجود ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ایسے ہوا میں نہیں جا رہا۔ دنیا میں کبھی کبھی ان کو اس کا رسپانس برا ملتا تو وہ اس سے لوگوں نے یہ مثال بنا دی کہ جیسے بیجو گے ویسے کاٹو گے، تو مطلب یہ کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے۔
تو اتنی بھی عقل میں بات آ چکی ہے تو ایک جیتا جاگتا انسان وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ کیوں یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے کہیں حساب کتاب نہیں دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہے، تو کیوں غفلت ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کان ہیں اور سنتے نہیں، آنکھیں ہیں اور دیکھتے نہیں، دل ہے اور سمجھتے نہیں۔ تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان ساری حقائق کو روزانہ دیکھتے ہیں، زمین آسمان کے اندر دن اور رات کی جو تبدیلی آ رہی ہے، اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، تو چھوٹا سا ایک انسان ہے اس کے بیچ میں، یہ کسی خالق اور مالک کی مخلوق ہے، یہ پابند ہے، غلام ہے، بندہ ہے، تو اس خالق و مالک کی کچھ مرضی، کچھ احکام، کچھ چیزیں ہوں گی، اس کی پابندی کے مطابق چلے گا، یہ چلنا چاہیے اسے، ویسے اگر خود ایسے اپنی مرضی سے چلے گا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ویسے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو جو ایسا نہیں کرتے تو فرمایا کہ ان کی مثال جانوروں سے بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے۔ غفلت ساری برائیوں کی جڑ ہے، یہ ایمان لانے سے غفلت کہ بس زیادہ سے زیادہ وہی ہے کہ دنیا میں اپنے اس جسم کی جسمانی زندگی کو لذتیں پہنچانے کا شوق، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھا بچھونا، اس کی تسکین، یہی جد و جہد، یہی تو یہ حیوانوں والی بات ہے۔ چوپایا بھی صبح اٹھتا ہے تو اس کی کیا سوچ اور دلچسپی ہوتی ہے کہ پیٹ بھروں، کھاؤں بس، شام ہو جائے گی تو اس کی فکر ہوگی کہ کہاں مناسب جگہ ملے کہ جہاں میں رات گزاروں، آرام سے سو جاؤں، بیٹھنے کی ذرا جگہ اچھی مل جائے آرام کرنے کی، اور صبح اٹھ کر کے وہی کھانے کی فکر ہے، زیادہ سے زیادہ بہتر، اچھے سے اچھا۔ سادہ چوپایا ہوگا تو وہ اپنا ہی کھائے گا، تھوڑا جو درندہ ہے تو وہ صرف خود اپنا ہی نہیں کھائے گا، دوسرے سے بھی چھینے گا، اور بلکہ اس فکر میں ہوگا کہ میں دوسرے سے چھین کر کھاؤں، تو پھر انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے، اس میں درندگی بھی آ جاتی، حیوانیت بھی آ گئی، تو یہ تو کوئی مقصد نہیں ہوا انسان کا، پھر جانور اور انسان میں کیا فرق ہوا؟ اس سے یہ غفلت سے نکل کر کے ان حیوانوں سے اوپر کے درجے کی عقل چاہیے۔ یہ جو انسانی آج پوری دنیا میں جس کو زیادہ روشن خیالی قرار دیا جا رہا ہے وہ حیوانیت ہے، وہ پستی ہے، نچلا پن ہے، انسانیت کو نیچے گرانا ہے۔ اسی پستی سے نکالنے کے لیے انبیاء کرام آئے، یہی دعوت ہے قرآن کی، کہ جس کو وہ حقارت سے نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کمانے میں زیادہ ہوشیار نہیں، یا زیادہ حرص و لالچ نہیں کرتا، کم تھوڑے سے مال پیسے پر اگر کوئی ملازمت کی تو ریٹائر ہوا تو ساری زندگی کوئی کرپشن نہیں کی، معمولی سی پونجی لے کر کے فارغ ہوا تو اس کو سمجھتے ہیں بڑا سادہ اور بے وقوف تھا۔ ہمیں دیکھو کہ تھوڑی چھوٹی سی ملازمت تھی تو ہم نے کتنی جائیداد بنا لی، کتنے بینک بیلنس بنا لیے، تو اس پر ہوشیاری پر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عقل مند ہے، یہ بے وقوف ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے گھر میں، اپنے صندوق میں یا اپنے گھر کے اندر کانٹے اور بچھو اور جناب علی نقصان دینے والی چیزیں جمع کرتا رہے اور وہ خوش ہو میں نے اتنی چیزیں جمع کر دی، کوئی دیوانہ مجنون ہو اور جو صحیح سلامت انسان ہو وہ اس کو دیکھ کر کہے کہ پاگل یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ کہتے تو بے وقوف ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ گناہ کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے دنیا کی جو دولت، جو سہولت، جو رعایت، جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنے کی چیز ہے، وہ کون سی عقل مندی ہوئی؟ تو دین اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس نچلے سطح سے یہی فرماتے ہیں کہ اوپر آئیں۔ یہ حیوانوں کے شوق ہیں، انسانوں کے نہیں۔ انسان تو قربانی دیتے ہیں، بڑی سے بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے بہت سمجھدار آدمی ہوں، آپ دیکھیں کہ بہت اچھے ڈاکٹر ہوں جو صحت کا خیال کرتے ہوں، کتنی اچھی چیزیں دسترخوان پر آپ لگا دیں، وہ آپا دھاپی سے نہیں کھائے گا، تھوڑی سی چیز لے کر کھا کر، تو کوئی ہم جیسا کوئی دیہاتی ہو، جڈ ہو، وہ کہے گا یہ بیوقوف ہے، اتنی چیزیں اسے کھائی نہیں، وہ ہڑپ کرتا ہوا جا رہا ہے ہر چیز کہ مزہ آ رہا ہے، اس نے مزہ ہی چھوڑ دیا، تو
کیا سمجھیں گے؟ یہ بیوقوف ہے، وہ عقل مند ہے. اس کو اتنا کنٹرول ہے اپنے آپ پر کہ وہ اپنے نفس کے سامنے بے بس ہو کر تو گائے بیل بھینس کی طرح نہیں بن گیا، گھوڑے گدھے کی طرح، بلکہ جتنی وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھے جتنا کھانا ہے اور جو میری صحت کے لیے ضروری ہے بس میں نے اتنا ہی لینا ہے، اس سے زیادہ لوں گا میری صحت خراب ہو سکتی ہے، ہو جائے گی مختلف چیز. تو یہ ہر خواہش نفس کی یہی بات ہے. جو جتنا عقل مند ہے اور جو دین پر ہے جتنا، وہ اتنا ہی عقل مند ہے. وہ قربانی دے رہا ہے، وہ مشکلات برداشت کر رہا ہے، گناہ کی زندگی کی طرف نہیں جا رہا، فائدے حرام کے ناجائز کے چھوڑ رہا ہے، بظاہر وہ نقصان کر رہا ہے، وہ نقصان نہیں کر رہا، وہ فائدے میں. اس لیے کہ وہ فائدے دراصل وہی بیماریاں، وہی عذاب، وہی مصیبتیں وہ ہیں جو خوبصورت مفادات کی شکل میں نظر آتے ہیں. تو وہ عقل مند ہے. تو یہ انسانوں کو اس نچلی سطح سے اوپر اٹھانا کہا کہ یہ عقل پیدا کرو، یہ شعور پیدا کرو، یہ آنکھیں پیدا کرو، یہ دیکھنے والی آنکھ. وہ تو حیوانوں والی آنکھ ہے. حیوان کو چارہ نظر آیا، اس کو کیا غرض کہ یہ میرا ہے یا کسی کا ہے، وہ تو منہ مارے گا. اس کو چارہ اور خوراک نظر آنی چاہیے کہ میں اپنا پیٹ بھروں. تو اس لیے فرمایا یہ حیوانی عقل ہے، یہ حیوانی شعور ہے. تو حیوانی شعور اس کامل درجے کے انسانی عقل کے سامنے فرمایا کہ شعور ہی نہیں ہے، آنکھ ہی نہیں ہے، وہ کان ہی نہیں ہے، وہ دل ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے، شریعت کے حکم کے سامنے آدمی اپنی خواہش، اپنی ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کے حکم پر آئے. یہ ہے وہ عقل، یہ ہے وہ اصل شعور، اور یہ ہے اعلیٰ شعور. اور یہ جب پیدا ہوگا کہ جب غفلت سے نکلے آدمی. تو وہی غفلت کہ آدمی سوچے انجام کو، خود سوچے کہ بھئی یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، نہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ. اور ایک بات، دوسری بات کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہوا میں نہیں تحلیل ہو رہا. میں اچھا کر رہا ہوں تو اس کا بدلہ پاؤں گا، میں بری زندگی کی طرف جاؤں اس کا بدلہ پاؤں گا. کسی کا حق مار رہا ہوں، کسی پر زیادتی کر رہا ہوں، ناجائز طریقے سے کوئی فائدے اٹھا رہا ہوں، کوئی غلط کام کر رہا ہوں، میری آنکھ غلط جاتی ہے، میرے کان غلط جاتے ہیں، جو بھی ہے تو اس کا رد عمل غلط آئے گا، کبھی اچھا نہیں آئے گا. اور اگر اللہ کے فضل سے میں خیر کی طرف جا رہا ہوں اور بہت سارے فائدے جو ہیں دنیا کے میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں ہوں ایسے راستے پر کہ جس میں خیر ہے، بھلائی ہے، حق ہے، سچ ہے، تو اس کو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، نہ کہ ناکامی کی طرف. کہ جی اتنی زندگی ہو گئی، اتنے سال ہو گئے، کبھی کچھ حاصل. تو یہ تو سوچو اتنی سالوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گناہ کی زندگی سے بچایا ہوا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت ہے نا کہ تم ٹھیک جا رہے ہو. کہ اتنے سالوں کا حساب دینا ہوگا، اتنے سالوں کا ریکارڈ پیش ہوگا. تو اتنے سالوں میں اگر تمہارے پاس بہت مال و دولت ہوتی، تمہارے سب بہت چیزیں ہوتی، تو وہ گناہ میں لگتی ساری اگر، تو حساب کیسے دیتے؟ بہت سارے فائدے چھوڑ دیے، بہت کچھ چھوڑ دیا، دنیا میں مفادات چھوڑ دیے غلط طریقے سے. تو کبھی نہ کبھی لوگوں کو کچھ افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں ایسا کر لیتا تو چلو یہ ہو جاتا. اللہ کے بندے وہ تو اتنے سالوں تک پھر وہ آپ کا کتنا آپ کے اوپر چڑھ جاتے مقدمات اور دفعات اور تعزیرات اور جرائم فریض. اس کو کیسے آپ اس سے سبکدوش ہوتے. تو اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ. ہاں اگر گناہ کی زندگی لمبی ہو رہی ہے تو پھر فوراً استغفار کرنا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے. تو یہ ہے جی اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے. پیدا کرنے سے مراد یہی ہے کہ کچھ اللہ کے بندے نا جو جنت کے لیے پیدا کیے، نہیں کریں گے وہ اپنی طرف سے اپنے عمل سے ہی، لیکن یہ ہے کہ وہ بدبختی انہوں نے اپنے اوپر سوار کر لی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے راستے سے اور جہنم سے حفاظت فرمائے.
تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، وہ جانور اور چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بھٹکے، زیادہ بھٹکے ہوئے، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے نکال دے۔ آخر دعوانا